کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، نہیں، یہ مرزائیوں کا جو وہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور جو انہوں نے ختم نبوت کا پرسیپشن بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے افضل نبی۔ خاتم النبیین کا مطلب سب سے افضل نبی، یہ مطلب نہیں سب سے آخری نبی، آخری نہیں، سب سے افضل نبی۔ اور ویسے بھی وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے، کسی نے تو آخر میں آنا ہی تھا، ایک ٹرین ہوتی ہے تو اس کا ڈبہ کوئی نہ کوئی تو آخری ہوتا ہی ہے، تو آخری ہونے میں کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، کوئی آخر میں آ گیا، کوئی شروع میں آ گیا، کوئی درمیان میں آ گیا، جی۔ تو ناسمجھ لوگ بھی ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں جی واقعی آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ ہاں، خاتم النبیین کا مطلب ہونا چاہیے افضل نبی۔ تو آؤ سنو، میں قرآن کی روشنی میں اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، سارے پیغمبروں کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر خاتم النبیین جو اللہ نے فرمایا ہے یہ افضل ہونے کے معنی میں نہیں فرمایا ہے، آخری ہونے کے معنی میں فرمایا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے آخری نبی۔ میں اس آیہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر ذرا پڑھتا ہوں اور ترنم سے پڑھتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو ذوق سے سنیں تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سنا بھی کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور سبحان اللہ خود قرآن ہے، سبحان اللہ کا لفظ بھی قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حرف پر، قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اب میں اس کے اندر میں ڈوب گیا نا تو میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مقام ختم نبوت ہے، ایک بیان ختم نبوت ہے، لیکن اس کی تشریح میں نہیں جاتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں صرف خاتم النبیین پر آتا ہوں۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب رسولوں میں سے آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیے خاتم النبیین، اس میں 2 قرات ہیں، یہ خصوصاً علماء کے لیے ہے اور عوام بھی سمجھتے ہیں۔ خاتم النبیین میں 2 قرات ہیں، ایک ہے خاتم النبیین اور ایک ہے خاتم النبیین۔ جی، 7 قراء ہیں، 7 قرات ہیں قرآن پاک کی، قرات 7۔ الحمدللہ میں نے 7 پڑھی ہیں اور پڑھائی بھی ہیں، اور الشاطبیہ جو کہ قرات 7 کی درسی کتاب ہے اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ قرات 7 کیا ہے۔ تو خاتم النبیین میں 2 قرات ہیں، ایک ہے خاتم النبیین، تا پر زبر بفتح التا، خاتم النبیین، اور دوسری ہے خاتم النبیین بکسر التا، خاتم، دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ امام عاصم کوفی جن کی قرات کو ساری دنیا میں آج پڑھا جا رہا ہے روایت حفص کے مطابق، وہ خاتم النبیین پڑھتے ہیں، اور باقی جو 6 امام ہیں، 6 قراء ہیں، امام نافع مدنی، امام ابن کثیر مکی، ابو عمر بصری، ابن عامر شامی، امام حمزہ کوفی اور امام کسائی کوفی، یہ 6 قراء جو ہیں وہ خاتم النبیین پڑھتے ہیں۔ ذرا توجہ سے بات میری سنتے رہنا، اگر خاتم النبیین پڑھا جائے، زیر کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ اس میں فاعل ہے، خاتم، جس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ کیا؟ ختم کرنے والا، اس میں فاعل ہے۔
ختم یختم ختما فہو خاتم، یہ اس میں فاعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا. تو خاتم النبیین پڑھنے سے معنی کیا بن گیا؟ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا. جی افضل ہے سرکار، لیکن اللہ اس میں بیان کیا فرما رہا ہے؟ اگر اس میں فاعل پڑھا جائے، خاتم النبیین پڑھا جائے، پھر معنی بن گیا نبیوں کے سلسلے کو بولو ختم کرنے والا. یعنی آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کے ساتھ سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. ان میں سے سرکار نے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ باقی سارے نبی کسی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، کسی علاقے کے لیے بھیجے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنایا ہے. ما من نبی الا وقد بعث الى قومه وانا ارسلت الى الخلق کافۃ. ہر نبی کسی قوم کے لیے بھیجا گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی مخلوق خدا کا رسول بنایا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے. یعنی پہلے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے خاص جگہ پر جانا پڑتا تھا، لیکن میرے آنے سے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. جہاں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھو، اللہ وہیں قبول فرمائے گا. تو پڑھنے والے ہر جگہ پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بنو. اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جہاں بھی موقع دیا، ہم نے موٹر وے پر ہارڈ شولڈر پر بھی نماز پڑھی ہے. گاڑی خراب ہوگی، وہاں 2 نمازیں گزری، دونوں نمازیں ہارڈ شولڈر پر پڑھی. جی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس امت پر، اپنے محبوب کی امت پر، کہ سرکار کی امت کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. مسجد کا مطلب جائے سجدہ بنا دیا ہے. اور فرمایا وطہورا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. طہور یہ صفت مشبہ ہے، معنی ہے پاک کرنے والی. طہور کا معنی پاک کرنے والی. ساری روح زمین کو میرے لیے پاک کرنے والی بنایا گیا ہے. یعنی پانی نہ ملے تو زمین کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم کرو، اس مٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارا وضو بھی پورا کر دیا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے صدقے عطا فرمائی، صرف اسی امت کو عطا فرمائی. یہاں بھی ایک اشارہ ختم نبوت ہے کہ دیکھیے سرکار فرما رہے ہیں پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے، پوری روئے زمین میرے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ساری کائنات میں میرا ہی دین چل رہا ہے. جہاں جہاں تک زمین ہے وہاں وہاں تک میری ہی نبوت چل رہی ہے. تو سرکار کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. اور پہلے نبی کسی خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے اللہ نے سارے مخلوق کا رسول بنایا ہے. پہلے ایک قوم میں رسول آتا تھا تو دوسری قوم میں دوسرے رسول کی ضرورت ہوتی تھی. جی ایک قوم میں رسول آیا ہے تو دوسری قوم کے لیے کسی اور رسول کی ضرورت ہوتی تھی. لیکن جب سرکار دو عالم تشریف لائے تو ایک قوم کے لیے نہیں آئے ہیں، پوری روئے زمین کے لیے آئے ہیں. لہٰذا مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے. تو یہ ساری حدیث ہی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے. لیکن آخر میں آقا نے خاص بات ارشاد فرما دی. ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافۃ واحلت لی الغنائم ونصرت بالرعب وختم بی النبیون. ماشاء اللہ
آخری بات جو آقا نے فرمائی وہ کیا ہے کہ 6 چیزوں میں سے ختم بی النبیون، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ نبی آتے رہے لیکن مجھ پر اللہ نے آ کر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ اس معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے خاتم النبیین۔ اگر اس کو بکثرت تا پڑھا جائے، اگر اس کو تا کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھا جائے جیسے کہ باقی قراء پڑھتے ہیں تو پھر معنی بن گیا نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ اور اگر اس کو تا کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھا جائے، خاتم النبیین پڑھا جائے، پھر کیا معنی بنتا ہے؟ تو سنیے، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ انگوٹھی۔ یہ رنگ فنگر، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو انگوٹھی ہوتی ہے کیا؟ رنگ، چلو رنگ کہتے ہیں۔ تو انگوٹھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں خاتم۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے تو جو سٹیمپ ہوتی تھی نا بادشاہوں کی، وہ ان کی انگوٹھی میں ہوتی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب خط لکھنے چاہے بادشاہوں کو، صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے شاہ روم کو اور شاہ ایران کو اور دیگر بادشاہوں کو خط لکھنے چاہے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ کوئی لیٹر وداؤٹ سٹیمپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو آپ اپنی سٹیمپ بنوائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انگوٹھی بنوائی تھی۔ تو مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی چاندی کی، جو حضور نے بنوائی تھی، اور 4.5 ماسہ سے زیادہ وہ نہ ہو، کیونکہ اتنی ہی حضور نے بنوائی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگوٹھی بنوائی اور اس کے اندر لکھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ سٹیمپ لگا کے پھر آپ نے بادشاہوں کو بھیجی، تو پھر بادشاہوں نے خط کو تسلیم کیا، کسی نے دعوت کو قبول کیا، کسی نے نہ کیا۔ تو یہ ساری بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ۔ خاتم النبیین کا مطلب بن گیا دی سٹیمپ آف پرافٹس یا سیل آف دی پرافٹس، کیونکہ جو سٹیمپ ہے نا وہ یوں لگائی جاتی ہے۔ وہ جو انگوٹھی کے اندر مہر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سٹیمپ یوں لگاتے تھے ایسے، تو مہر لگ گئی۔ تو گویا معنی بن گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے لیے مہر ہے۔ کیا ہے؟ نبیوں کے لیے مہر ہیں، سٹیمپ لگا دی، خاتم النبیین، سیل ہیں پرافٹس کی، رسولوں کی۔ معنی یہ ہے کہ جب سٹیمپ لگ جاتی ہے، ایک مثال ہے، آپ ایک انویلوپ ہے، وہ کسی کو بھیج رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے جو ڈالنا ہے ڈال دو، ڈال دیا، آپ اس کو پوسٹ آفس میں لے گئے، پوسٹ آفس والوں نے اس کے اوپر سٹیمپ کر دی، جی یور لیٹر ہیز بین ناؤ سٹیمپڈ۔ آپ کا لیٹر جو ہے، آپ کا یور انویلوپ ہیز بین سٹیمپڈ، سٹیمپ لگ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب سٹیمپ لگ گئی، جب مہر لگ گئی، تو اب نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ جب سٹیمپ لگ گئی تو اب نہ کوئی نکالا جائے گا، نہ کچھ ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے سیل بن کر آئے ہیں۔ اب سلسلہ نبوت میں نہ کسی اور کو ڈالا جائے گا اور نہ اس میں سے کسی نبی کو نکالا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فاجملها واحسنها فجاء الناس يطوفون حولها ويقولون ما اجملها وما احسنها وهل وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ یہ حدیث کم از کم 17 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ فرمایا انما مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سب کی مثال کیسے ہے؟ کمثل رجل، اس شخص کی طرح ہے، بنا دارن، جس نے ایک گھر بنایا، فاجملها واحسنها، اسے بہت ہی پیارا بنا دیا، بہت ہی خوبصورت بنا دیا، الا موضع لبنۃ، مگر ایک جگہ پر ایک پتھر نہیں لگایا۔ ہر لحاظ سے مکمل ہے لیکن ایک کونے میں ایک پتھر نہیں لگا۔ تو ذرا توجہ سے سنو، سرکار اور اس گھر کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے ماں اجملہا و
احسنہا، یہ کتنا پیارا گھر ہے، یہ کتنا خوبصورت گھر ہے. فَحَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، مگر یہ پتھر کیوں نہیں لگایا گیا؟ اگر یہ لگ جاتا تو یہ پورا گھر مکمل ہو جاتا. تو آقا فرما رہے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، تو وہ آخری پتھر میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. تو جب ہمارے آقا بتا رہے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے کہ میں قصر نبوت کا آخری پتھر ہوں، اس معنی میں خاتم النبیین ہوں. لہذا اب خاتم النبیین کے معنی میں کوئی ڈنڈی مارے اور معنی کرنے دیجیے اس کا مطلب ہے افضل نبی، تو سمجھ لو کہ وہ پکا بے ایمان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور حدیث سن لو. خاتم النبیین کا معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح واضح ارشاد فرمائے. سنن ابو داؤد شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون بعدي حتى يكون في امتي 30 كذابون دجالون كلهم يدعي انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اور ہے مطلب یہ ہے خود کو میرا امتی بھی کہیں گے اور ساتھ میں لوگوں کو دھوکہ بھی دیں گے. جی یہ بھی کہیں گے کہ ہم امتی ہیں نبی کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہہ کر پھر اپنے آپ کو یہ کہیں گے. فرمایا کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، کلہم یدعی انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، ان میں سے ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. امتی بھی ہے، نبی بھی ہے. امتی بن کر نبی بننے کی کوشش کرے گا، کہے گا کہ میں امتی نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ امتی نبی. مرزا قادیانی بھی یہ کہتا تھا کہ میں کیا ہوں، کہ وہ کیا ہے؟ امتی نبی. بھئی ہم حضور کا انکار کرتے، ہم تو امتی ہیں، سرکار کے امتی ہیں اور ساتھ میں نبی ہونے کا. تو سرکار نے فرمایا یہ ایک اکیلا مرزا قادیانی نہیں ہوگا، 30 ایسے ہوں گے. آقا نے خبر ارشاد فرمائی 30 ایسے ہوں گے، ہر کوئی کہے گا ان میں سے کہ میں نبی ہوں، امتی ہوں، اور دعویٰ کرے گا. سرکار نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کلہم یدعی انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آقا نے واضح کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ ہے خاتم النبیین کا